مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر شاہد ہے اور خدا کے زندہ کلام میں سے آج ہم اپنی نصیحت اور اپنی تربیت کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ مقدس یسایہ کی کتاب میں سے اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت میں سے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل محمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک کے 2 سے اپنا منہ ڈانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس قدوس رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور سمجھایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مقدس یسایہ کے کلام میں سے ہم نے جو حصہ لیا ہے، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں یہ باتیں سننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مقدس یسایہ نبی جو ہے، یہ ایک نبی کی خدمت کے لیے بلایا گیا تھا، اور نبی کی جو خدمت ہے وہ بڑی مشکل اور سخت خدمت ہوتی ہے، اور عبرانی میں مقدس یسایہ کا جو مطلب ہے وہ ہے یہوہ نجات دیتا ہے۔ یسایہ وہ شخص تھا جو نبی کی خدمت کے لیے بلایا گیا تھا، اور یسایہ نبی اس وقت بلایا گیا جب بنی اسرائیل قوم کو اسور سے بہت بڑا خطرہ تھا۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں تک خدا کی آواز پہنچاتا ہے، خدا سے لے کر خدا کی آواز دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اور نبی جب بھی کلام کرتا ہے وہ اس طرح کلام کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، بلکہ جو بھی وہ بات کر رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ میں نے خدا سے کلام لیا اور تم تک پہنچا دیا۔ مقدس یسایہ ایسا نبی ہے جو عزیہ بادشاہ کی وفات کے اوپر، اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ افسوس کر رہا ہے اپنے اوپر، اور وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ نبی کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہو، لیکن وہ کسی کے مرنے کے اوپر وہ خدا کو دیکھے۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک بندہ خدمت کے لیے بلایا گیا ہو اور اس کے ساتھ خدا بات نہ کرے، خدا اس کو نظر نہ آئے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیہ بادشاہ کے مرنے پر ہی اس نے کیوں خدا کو دیکھا؟ عزیہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا، عزیہ بادشاہ کی زندگی پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ عزیہ بادشاہ 16 برس کا تھا جب بادشاہی کرنے لگا۔ اس نے وہی کام کیے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھے۔ اونچے مقام جو تھے وہ اس وقت ڈائے نہ گئے۔ عزیہ بادشاہ نے 52 برس جو ہے وہ بادشاہی کی۔ وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ دوسری قومیں اسے نذرانے پیش کرنے لگی۔ اس نے بہت سارے جنگی ہتھیار اپنے ملک میں بنا لیے اور اس کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا جو دل ہے وہ اس قدر پھول گیا کہ لکھا ہے کہ وہ خراب ہو گیا۔
اور جب بہت دفعہ خدا ہمیں عزت، ہمیں شہرت، ہمیں برکت دیتا ہے تو ہمارا جو دل ہے وہ پھول جاتا اور خراب ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح سے وہ خراب ہوا کہ وہ ہیکل میں بخور جلانے کے لیے وہ چلا گیا، جو ایک بادشاہ کا کام نہیں تھا، جو ایک کاہن کا کام تھا کہ اس کو بخور کو جلائے۔ لیکن عزیہ بادشاہ نے کیا کیا کہ وہ ہیکل میں چلا گیا بخور جلانے کے لیے، اور اس وقت عزرایہ کاہن 80 کاہنوں کے ساتھ مل کر اس کے پیچھے گیا اور اس نے منع کیا کہ تو بخور نہ جلا، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کام کاہن کا ہے۔ لیکن اس نے ان کی بات نہ مانی اور اس نے بخور جلانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور لکھا اس کے ماتھے پر کوڑ جو ہے وہ پھوٹ نکلا اور وہ مرتے دم تک کوڑی رہا۔ یہ عزیہ بادشاہ کی زندگی کی چند ایک باتیں تھیں، اور مقدس یسایہ جو ہے یہ عزیہ بادشاہ کے مرنے کے بعد خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عزیہ بادشاہ کے مرنے کے بعد لکھا ہے پہلی آیت میں، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اگر خدا نے مجھے چنا ہے، بلایا ہے، میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، تو کیا میں خدا کو دیکھتا ہوں، میں خدا کی آواز سنتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آپ مبارک ہیں، اگر نہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے نظر کیوں نہیں آتا، خدا میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا۔ عزیہ بادشاہ کے مرنے کے بعد یسایہ نے کیوں خدا کو دیکھا؟ عزیہ بادشاہ جو تھا، بتاتی ہے ہسٹری کہ یسایہ نبی کا یہ کزن تھا، اور مقدس یسایہ نے نبی کی خدمت نہیں کی، اور اس نے جا کر عزیہ بادشاہ کے محل میں جو ہے یہ سارا وقت گزارنا، اور اس نے کیا کرنا، اس نے بادشاہ کو میں پیش کرنی، حالانکہ اس کا بلاوا یہ نہیں تھا۔ اس کا جو بلاوا تھا وہ نبی کا بلاوا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بلاوا کون سا ہے۔ آج بھی اگر ہم کلیسیا کا وزٹ کریں تو بہت سارے لوگ اپنی خدمت، اپنے بلاوے کو نہیں پہچانتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری خدمت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور مقدس یسایہ نے وہاں پر الٹی سیدھی باتیں کرنی، راف گفتگو کرنی۔ اس کے جو کہنے کا مقصد تھا کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور میں جس لب لوگوں میں بستا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس نے اپنے ہونٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور اس نے بادشاہ کے حضور میں رہنا بہتر سمجھا، وہ خدا کی حضوری میں نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خدا کی حضوری میں ہوں یا کسی اور کی حضوری میں۔ اس نے خدا کی حضوری سے زیادہ بہتر سمجھا کہ میں بادشاہ کے حضور وقت گزاروں، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا کے حضور میں وقت نہیں گزارتے، بلکہ اور بہت سارے ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں تاکہ وہ خدا کی حضوری میں نہ آ سکے۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، خدا ہم سے بات نہیں کرتا، خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی عزیہ ہے اس کو ختم کریں۔ وہ نیٹ ہو سکتا ہے، وہ فلمیں ہو سکتی ہیں، وہ اور کام ہو سکتے ہیں۔ اور اب جو زیادہ سلسلہ گھروں میں چل گیا ہے ان دنوں میں، جب حالات خراب ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، تقریباً ہر خاندان نے اپنے گھر میں لوڈو لا کر رکھ لی ہے، اور وہ خدا کی حضوری سے زیادہ اس میں وقت گزار رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس عزیہ کو ختم کریں جو مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری میں جانے سے روکتا ہے۔ اور خدا کے لوگوں، جب اس نے اقرار کیا، اس نے خدا کی حضوری کو دیکھا، تو وہ چلا اٹھا کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے۔ اس نے اقرار کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، ہم اپنی غلطیوں کو خدا کے حضور میں رکھیں اور خدا کو دیکھیں، اس کی حضوری کو دیکھیں، اس کے جلال کو دیکھیں کہ خدا کتنا پاک ہے، اس کی حضوری کتنی پاک۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا اتنا پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یسایہ نے خدا کی حضوری کا جائزہ لیا، اور وہ چلا اٹھا کہ میں ناپاک ہوں، اور
नजिस लब लोगों में बसता हूँ। जब उसने इकरार किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है सराफीम में से फरिश्ता आया और उसने आकर उसके होंठों पर जो है वो कोयला रखा और इससे उसकी बदकारी जाती रही। कहते सराफीम फरिश्तों की वो अक़साम है जो हर वक्त खुदा की हजूरी में कदूस कदूस कह कर पुकारते हैं, और ये उसके होंठों पर जो है उसने फरिश्ते ने कोयला रखा और उसके होंठ पाक हो गए। वो जो बदकार जो नापाक हो चुके थे, नजिस हो चुके थे, वो फिर से पाक हो गए। और जब हम इसको जियो तर्जमे में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है सराफीम ने, उस फरिश्ते ने चिमटे से जो है उस कोयले को उठाया। यानी खुदा की हजूरी की आग इतनी पाक है कि फरिश्ते भी डायरेक्टली उसको हाथ नहीं लगा सकते। और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा सकती हैं और हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम खुदा की हजूरी में रहें। मुझे और आपको देखने की ज़रूरत है कि मैं किस जगह पर हूँ, मैं खुदा की हजूरी में हूँ। बहुत दफ़ा हमारा रवैया नमान कोड़ी की तरह का होता है कि हम क्या करते हैं कि हम गलत काम करके, जिस तरह उसने कुछ सोना लिया, कपड़े लिए और वो लेकर अपने घर में रखे नमान कोड़ी से, और जाकर फिर अपने आका के हजूर में खड़ा हो गया लीशा के, और उसने कहा जहाज़ी तू कहाँ था। और आज भी खुदा का यही सवाल है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू कहाँ है। उसने कहा मैं कहीं नहीं, मैं तेरे हजूर में था। उसने कहा जा, नमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। और इसलिए खुदा के लोगों, हमें देखने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर हूँ, और ज़रूर इसको देखें, गौर करें और अपनी ज़िंदगियों में इसको लें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे।